اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القصص. قصص قصے کا پلورل ہے قصص، ٹھیک ہے، واقعات. اصل میں قصص یہ وہ قصہ کہانی نہیں ہوتا ہے. عربی زبان کا جو قصص ہے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ بیان، ٹھیک ہے. ہم لوگ ویسے جنرلی قصہ کہانی کس اس میں لیتے ہیں جو گڑی گڑائی باتیں ہوتی ہیں نا، جس کے اندر کوئی حقانیت نہیں ہوتی ہے. قصص کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جو واقعہ پیش آیا اور وہ حقیقی چیز ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سورہ نمبر 28 ہے، اس کے اندر 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں، ٹھیک ہے. چل، اب ہم جو پہلے پڑھتے آ رہے تھے نا ساری سورہ، اس کے اندر ہم نے کیا ٹاپک ڈیل کیے پچھلی سوروں میں؟ ہاں، یہ جس طرح یہ مکی سورہ ہے، ہاں وہ بھی مکی سورہ ہے، تو ان کے اندر بھی آلموسٹ سیم ہی ٹاپک تھے نا. قصص النبیین ہم نے پڑھا، انباء الرسول پڑھا، التذکیر بالآلاء پڑھا. اس سورے میں بھی اور سب سورے میں جو ہم نے 4 یہ پچھلی سورے پڑھ لی، فرقان ہے، پھر اس کے بعد ہے یہ قصص نہیں سوری دس نمل پڑھی. اس سے پہلے نمل سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورۃ الشعراء. ہاں، ان سب میں کامن کس کے واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کامن. اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، یہ مکی سورہ ہے نا. جو ترتیب ہے نا، ہم نے جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آخری دور کا واقعہ پڑھا ہے نا، کہ جب ان کو تورات مل رہی تھی اور پھر سارے لوگ ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے، پھر ان کو 70 لوگوں کو مار دیا گیا، پھر اللہ نے کہا جنہوں نے شرک کیا ان کو، تو وہ بالکل آخری دور کا ہے. پھر درمیانی دور کا جو ہم نے پڑھا کہ وہ وہاں پر گئے ہے نا، جادوگر والا جو معاملہ تھا، ہم پچھلی سورے میں پڑھائے ہیں اس میں شعراء وغیرہ میں. اب یہ بالکل انیشیل دور کا، ہاں ٹھیک ہے، امی وغیرہ کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر ہے. تو قرآن میں ترتیب الٹی ہے، جو ان کی زندگی کی ترتیب تھے اس کے برعکس ترتیب ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. اچھا، ون مور تھنگ، یہاں پر ہم لوگ اگر نوٹس کریں کہ یہ جو پچھلی 3 سورہ ہیں تینوں تو سے شروع ہو رہی ہے نا، توسین میم، توسین پھر ہم نے پڑھا، پھر توسین میم دوبارہ سے آ رہا ہے. کچھ مفسرین نے ان یہ جو حروف مقطعات ہے ان کا اس طرح سے مطلب وہ نکالا ہے، مطلب اس کی توجہ نکالی ہے کہ یہ جو کچھ عبرانی زبان، کوئی زبان ایسی ہے جیسے کہ چائنیز زبان کیسی ہے، وہ اشکال پر منحصر کرتی ہے. کچھ زبانیں کیسی آواز کے اوپر ہوتی ہیں، اور کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو فیگر سے بنائی جاتی ہیں نا، تصویروں کے ذریعے سے. تو یہ جو ہے نا تو وہ لوگ اس کو سانپ کی طرح انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو جتنے بھی سورہ میں تو سے شروع ہوتی ہیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. اور پھر اسی طرح سے نون کہا جاتا ہے، جس طرح سے مچھلی کا پیٹ ہوتا ہے تو اس کو تو اس میں ذوالنون یعنی کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ ایسے ان لوگوں نے مطلب اس کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن اصل وہ مطلب میننگ نہیں ہے، چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں. لوگوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ کہ وہی ہم نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے، یہ ان کی رائے ہے، اوپینین ہے. تو بس ایک ان کے کیوں اس اوپینین کو مطلب واضح کیا گیا، کیونکہ بہت ساری جگہ پر وہ باتیں میچ ہو رہی تھی، اسی لیے وہ رائے لوگوں نے پیش کی ہے. بہت ساری چیزوں میں حضرت ابن عباس بھی بہت سارے چیزوں کو مطلب یہ جو ہے نا حروف مقطعات اس کے اوپینینز دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ میننگ ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ میننگ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو صرف ہم نے سننا ہے، لیکن وہ اصل میننگ نہیں ہے. اصل میننگ صرف اللہ رب العزت ہی کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ پچھلی 3 سورے میں تینوں تو سے شروع ہو رہے ہیں، تینوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جیسے کہ یہ ایک وہ ہے سانپ اور اس کا وہ پھن جس طرح سے ہوتا ہے وہ اس طرح سے وہ گول مار کے بیٹھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے ویسے نون کا، اور انہوں نے بہت سارے لیٹرز کے وہ بتائے. اچھا، اب یہاں پر بھی قصص ہے تو یہاں پر واقعات آئیں گے.
انبیاء علیہ السلام کے، تو یہاں پر کچھ قصص النبیین کے طور پر آئیں گے، کچھ انباء الرسول کے طور پر آئیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اور یہ جو پچھلی دونوں سورہ تھی، شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ تینوں کا زمانہ نزول سیم ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہی نازل ہوئی ہیں. ان کے اندر زیادہ مطلب اختلاف نہیں ہے، بہت ایک ہی زمانے میں وہ ساری نازل ہوئی ہیں. اچھا، اور چلیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ہاں، سب سے زیادہ کیونکہ اہل کتاب تھے نا موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں، جو یہود تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کی تصدیق سے کیا ہوتا، ایک سپورٹ ملتا ہے نا، کہ دو دو کتاب میں ایک ہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تورات آئی، پھر یہ قرآن کریم آیا. قرآن کریم، تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اب کیا ہوتا کہ اگر یہ لوگ اس بات کو مانتے اور اس کو قبول کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہٹ دھرم قوم تھی وہ یہی تھی نا، یہود تھے. یہ لوگوں کو بہت ساری دلیلیں دینے کے بعد بھی یہ مانا. سوچے کہ جب نبی جب اپنے نبی کی موجودگی میں وہ کسی چیز پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھتے تھے، تب بھی وہ لوگ اس چیز کو ماننا نہیں کرتے تھے. تو سوچے کہ یہ صرف کلام سے مان جاتے کیا، صرف بول سے مان جاتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر پہلو میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، تاکہ ان لوگوں کو کیا ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ کتاب جو ہے برحق ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہت ہی چند لوگ تھے جو کہ اس قرآن پر ایمان لائے تھے آفٹر تورا، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کو. بسم اللہ یہ بھی مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے. مکی یعنی کہ مکی مطلب ہجرت سے پہلے. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. باب دیکھ رہے ہیں، بالکل شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسٹارٹنگ سے ہی شروع ہو گیا. تو سین میم حروف مقطعات ہیں، اس کو قطع کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کے معنی صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے. تو سین میم، تل کا یہ آیات الآیات ہیں، الکتاب المبین روشن کتاب کی، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی. نتلو نون ہم، تلو تا ہم، تا لام واو تلو تلاوت کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، علا پر، کا آپ پر، من سے، نبا خبر، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے ہم آپ پر یہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ہم یعنی اس کتاب مبین کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، تلاوت کرتے ہیں ہم آپ پر، من نبی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، و فرعون اور فرعون، موسیٰ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر میں سے، بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے. جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہم اس واقعے کو پڑھ کر سناتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر میں سے حق کے ساتھ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. ٹھیک ہے. اِنَّا بے شک، فرعون علا عین لام واو علو سرکشی کرتا ہے، فی الارضی زمین میں. انا بے شک فرعون علا سرکشی کرتا ہے، فی الارضی زمین میں. وجعلا اور جعلا بنا دیا ہے اس نے، اہلہا اس کے اہل، اس زمین کے رہنے والوں کو، شیعاً گروہ میں اس نے کیا کر دیا، تقسیم کر دیا ہے. یستضعف طائفۃ، یستضعف اس نے ضعفا کمزور کر دیا ہے ایک گروہ کو، طائفتاً ایک گروہ کو. انا بے شک فرعون علا سرکشی کرتا ہے، فی الارض زمین میں،
وجعل اور اس نے بنا دیا ہے اہلہا اس کے اہل اس کے رہنے والوں کو شیعاً گروہ گروہ یعنی کہ اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے یستضعف وہ یا وہ ضعف کمزور کرتا ہے طائفتاً ایک گروہ کو منہم ان میں سے یذبح یا وہ ذبح کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اٹ از ناٹ ذبح اٹ از ذبح ٹھیک ہے. ذبیحہ کا مطلب ایک ہوتا ہے ذبح کرنا کا مطلب ہوتا ہے ٹو مطلب ٹو سیکریفائس قربانی کرنا. لیکن جب ذبح کے ساتھ آئے گا نا با کے اوپر شد آئے گی تجدید آئے گی تو اس کے اندر شدت ہوگی کیونکہ شد لگی ہوئی ہے تو شدت ہوگی اس کام کے اندر شدت ہوگی یعنی کہ وہ کام بڑی شدت کے ساتھ کیا گیا ہے انٹینسٹی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ذبح کا ترجمہ قربان کرنا نہیں ہوگا بلکہ سلوٹر کرنا ہوگا یعنی کہ قتل و غارت گیری کرنا. ٹھیک ہے. ذبح وہ قتل و غارت گیری کر رہا تھا وہ قتل کر رہا تھا ابناءہم. تو ہم یہاں پر ترجمہ ذبح نہیں کرنا کریں گے کیونکہ ذبح کرنا از واٹ کسی چیز کی قربانی کرنا سیکریفائس تو وہ تو جائز چیز ہے نا. یہاں پر ناجائز کام کر رہا تھا یا وہ ذبح وہ قتل کر رہا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کا ویستحیی اور یا وہ یستحیی حیات رکھتا تھا زندہ رکھتا تھا نساءہم ان کی عورتوں کو. وہ قتل کر رہا تھا ان کے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. انا بے شک وہ کانا تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. چونکہ پاسٹ کا واقعہ ہے تو ہم کانا کا ترجمہ تھا کر دیں گے ہے نا. اگر یہ ابھی چل رہا ہوتا تو ہم کانا کا ترجمہ ہے میں کر دیتے. ڈپینڈز اپون دا کانٹیکس جیسے بھی کانٹیکس ہوگا اس آیت کے ضمن میں کانا کا ترجمہ ہوتا ہے بھی ہوگا تھا بھی ہوگا ہونا بھی ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انہو وہ فرعون. ٹھیک ہے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا ہاں وہ فرعون کی طرف جا رہی نا بیکاز اٹ از ناٹ انہم ہوتا تو وہ تھے ہو جاتا. انہو ہے نا تو ایک ہی مرد کی بات ہو رہی ہے تو ایک کون ہے یہ فرعون ہے نا. انہو بے شک وہ کانا تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. من کا ترجمہ یہاں پر والے لیں گے من یعنی سے میم کا ترجمہ سوری من نہیں میم کا ترجمہ والے اور من یعنی سے. وہ بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. اور بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں اور اس نے بنایا تھا اس کے اہل کو اس کے رہنے والوں کو گروہ یعنی کہ اس نے بانٹ دیا تھا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں. وہ کمزور کر رہا تھا ایک گروہ کو یعنی کمزور بنا دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے. وہ قتل کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 5 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور نون ہم ارادہ یریدو مطلب ارادہ کرتے تھے ہم چاہتے تھے. اور نون ہم ارادہ کرتے تھے ہم چاہتے تھے ان کے نمنا نون ہم من احسان کرے. من کا مطلب ہوتا ہے احسان سے اللہ کا نام ہے المنان. ٹھیک ہے. میم نون من یعنی احسان. ان کے نون ہم نمن احسان کرے ہم احسان کرے علی الذین ان لوگوں پر الذین ان لوگوں علی پر استضعفوا جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا ان پر کیا کریں ہم احسان کریں. دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر پیش ہے اور عین کے نیچے زیر ہے تو یہ پیسو ہوگا. کمزور ہو گئے تھے نہیں کمزور بنا دیے گئے تھے. وہ تھے نہیں خود کمزور لیکن ان کو جبرن کیا بنا دیا گیا تھا غلام بنا دیا گیا تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن سب لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا تھا فی الارض زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ اور نون ہم جعلا اور ہم بنانے والے تھے اور ہم بناتے ہم ان کو ائمتن. ائمہ امت کا پلورل ہے. ائمہ امام یا پیشوا. امم سے بنا ہے. ائمہ یعنی سوری امام کا پلورل ہے ائمہ یعنی کہ لیڈر. ٹھیک ہے. ہم پیشوا بنانا چاہتے تھے امام بنانا چاہتے تھے لیڈر بنانا چاہتے تھے. ان کو ہم کیا کرنا چاہتے تھے
اس کمزوری سے نکال کر ان کو لیڈر بنانا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا تھا زمین میں، اور ہم بنانا چاہتے تھے انہیں پیشوا، امام، لیڈر، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور نون ہم جعلا بنانا چاہتے تھے ہم ان کو الوارثین، وارث مطلب اس زمین کا وارث، جو کہ ہم پچھلی سورہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرعونیوں کو ہلاک کر دیا، ان کو غرق کر دیا، اور جو آل موسیٰ ہے ان کو کیا بنا دیا، زمین کا وارث بنا دیا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور، ضعفا یعنی ضعیف ہم بولتے ہیں نا، ضعیف کیا ہوتے ہیں، کمزور بوڑھے لوگوں کو، تو وہ سب جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور ہم بنانا چاہتے تھے، ہم بناتے ان کو ائمہ، لیڈر، پیشوا، امام، اور ہم بناتے ان کو وارث، یعنی وارثوں میں سے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، جو کہ ایمان والوں، لانے والوں کے لیے کیا ہے، ایک باعث نصیحت ہوگا، ان کے لیے باعث نشانی ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کے بعد سے شروع کرتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس نے سرکشی کرنی شروع کی زمین میں۔ اب سرکشی، اب تالمود میں ایسا اس کا واقعہ ملتا ہے کہ جو فرعون تھا اس کو خواب آیا تھا کہ تم ایک بچہ جو ہے وہ تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا، تمہاری ساری مطلب جو کنگ شپ ہے اس کو الٹا کر کے رکھ دے گا اور تمہارے تخت کو چھین لے گا۔ تو اس نے کیا کرنا شروع کیا، جو بھی لڑکے پیدا ہو رہے تھے، بچے پیدا ہو رہے تھے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو ان کی عورتیں تھیں، اب عورتوں کو تو نہیں قتل کر سکتا تھا، لڑکیوں کو، تو وہ کیوں نہیں کر رہا تھا لڑکیوں کو، پھر غلامی کون کرے گا، تو غلامی کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، تو وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، باندیا بنا کر رکھتا تھا، اور جو لڑکے پیدا ہو رہے تھے ان سب کو قتل اس نے کرنا شروع کر دیا، اور وہ فساد پھیلا رہا تھا زمین میں۔ لیکن ہم کیا چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو کمزور، دیکھیں یہاں پر جو بات کہی اس نے کہ اس نے لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا تھا، یعنی کہ قبطی جو لوگ تھے، جو فرعونی لوگ تھے، ان کو اس نے حاکم بنا رکھا تھا، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے بنی اسرائیل تھے ان کو محکوم بنا رکھا تھا، یعنی کہ وہ لوگوں کو غلامی کی زندگی جی رہے تھے، اور یہ جو فرعونی ہیں وہ ساری حاکموں کی، لیڈرز کی زندگی جی رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کمزور کر رکھا تھا، یعنی کہ غلام بنا کر رکھا تھا اپنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا کرنا چاہتا تھا، غلامی سے نکال کر ان کو امام بنانا چاہتا تھا، ان کو لیڈر بنانا چاہتا، اور زمین جو تھی اس کا وارث ان کو بنانا چاہتا تھا، یعنی ان کو ختم کر کے ان کو ملکیت دینا چاہتا تھا اس زمین کی۔ ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں، نجمہ آنٹی آپ کریں پہلے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَنُمَكِّن، و اور نون ہم، مکنا مکان دینا یعنی ٹھکانہ دینا، و اور نون ہم مکن ٹھکانہ دے، لہم ان کے لیے، فی الارضی زمین میں۔ پچھلی آیت کے کانٹیکٹ میں چل رہی ہے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا، وہ جو غلام قوم ہے بنی اسرائیل جو ہے ان کو کیا دیا جائے، پہلے ان کو امام پیشوا بنا دیا جائے، اور زمین کا کیا بنا دیا جائے، وارث بنا دیا جائے، اور انہیں ٹھکانہ دے دیا جائے ان کے لیے فی الارضی زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور نوریا ہم، دیکھیں پیسو ہے، نون کے اوپر پیش ہے اور را کے نیچے زیر ہے، وہ اور نون ہم را دکھائیں، فرعون فرعون کو، وہ حامانہ اور حامان کو، فرعون کا وزیر ہے حامان، ٹھیک ہے، فرعون اور حامان کو، وہ جنودہما، وہ اور جنود، جندن کا پلورل ہے جنود یعنی لشکروں، ہما ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانو ما جو، کانو وہ سب تھے، یحذرون وہ سب، حذرا ڈر رہے تھے، وہ جس بات سے ڈر رہے تھے وہی چیز ہم ان کو دکھائیں، وہ اور نمکنو ہم ٹھکانہ دیں، لہم ان کے لیے، فی الارضی زمین میں، ونوریا اور ہم دکھائیں، فرعون و حامانہ فرعون اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانو جو وہ سب تھے، یحذرون یا وہ واؤن سب حذرا جس سے وہ ڈر رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا نا حذر الموت، موت کے ڈر سے، ہے نا،
تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو یعنی قبطیوں کو ہٹا کر فرعونیوں کو ہٹا کر ہم بنی اسرائیل کو زمین میں ٹھکانہ دینا چاہتے تھے، ان کو پیشوا بنانا چاہتے تھے، اور ہم زمین میں ٹھکانہ دے کر فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمہاری جو چالیں تم چلو، جب اللہ کسی تدبیر کرنے پر آتا ہے تو کوئی چال کام نہیں آتی۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے نا لڑکوں کا، کہ وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ ہمارا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ رب العزت نے دیکھے ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ ایکسیسو قتل کرنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ قتل کیے کہ اب یہ لوگ سوچنے لگے کہ اگر ہم سارے ہی لڑکوں کو مار دیں گے تو وہ جو ہمارے اہم اہم کام ہے، جیسے کہ ہم بوجھ ڈھونے کا کام کرواتے ہیں، بڑے بڑے وہ جو پیرامڈ بنواتے ہیں، اپنے مصر کے پیرامڈ دیکھے ہوں گے نا، وہ جو بناتے ہیں مصر کے احرام جو ہوتے ہیں، تو وہ سارے وہ کون کرے گا؟ تو ان بچوں ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کرتے ہیں، ایک سال نہیں کریں گے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کیسا ہوا کہ جس سال قتل نہیں کیا جا رہا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کیا جا رہا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھانا ہے فرعون اور حامان کو، جس بات سے وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے بچہ ہماری سلطنت کو الٹے گا، وہ بچہ ہوگا پیدا، وہ اٹھے گا، وہ تمہاری سلطنت کو پلٹے گا، جو جس بات کا ڈر ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اتنی وہ کرنے پر بھی کیا ہے، ساری طریقے سے وہ اپنے مطلب تدبیر کرنے پر قادر ہے، تم چاہے جو چال چل لو۔ تو انہوں نے اتنے قتل کیے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہو گئے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی سلطنت کو پلٹ دیا، اور ہم ٹھکانہ دے ان کے لیے زمین میں، اور ہم دکھا دے فرعون اور حامان اور اس کے لشکر، ان دونوں کے لشکروں کو ان میں سے کہ جس سے وہ سب ڈر رہے تھے، وہی چیز ان کو دکھا دے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کے تخت کو الٹ دیں گے۔ آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اوحا وحی کی، نہ ہم نے، اور وحی دیکھیں وحی کی نہ ہم نے، الا طرف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، یعنی ماں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ اب یہاں پر وہ وحی نہیں ہے جو کہ نبیوں کو وحی آتی ہے، جیسے دل میں الہام ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان کے اردعیہ، رضاعہ ہم نے رضاعت پڑھا تھا، رضاعت یعنی دودھ پلانا، فیڈنگ کرنا، اردعی کہ تو پلا دودھ ہی اس کو کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو دودھ پلا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ ان کو دودھ پلا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا، یہ ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، فَإِذَا پھر، اذا جب، خفتی یعنی خوف یعنی خوف ہو گیا، تی اس کو مطلب تی جو ہے تمہیں کے لیے آئے گا، ہم دیکھیں 4 تا پڑھ چکے تھے، ہم نے دیکھا تھا تا کے اوپر زبر آ جائے گا، تا کے نیچے زیر آئے گا، تا کے اوپر پیش آئے گا، اور تا کے اوپر سکون آئے گا۔ تا کے اوپر زبر آئے گا تو آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آئے گا تو آپ ایک عورت، تا کے اوپر پیش آئے گا تو میں، تو کا مطلب میں، اور تا کے اوپر سکون آئے گا تو وہ ایک عورت، جیسے ہم نے ایگزامپل لیا تھا ان امتا، تو نے انعام کیا، تم ایک مرد نے انعام کیا، ان امتی، تم ایک عورت نے انعام کیا، ان امتو، میں نے انعام کیا، ان امت، اس عورت نے انعام کیا۔ تو اس طریقے سے یہ خف یعنی خوف ہے نا، خوف یعنی کہ ڈرنا، ڈری، اور تی تم، جب تم ڈری، تم کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، جب وہ ڈری، جب تم ڈری، علیہ اس پر، فَأَلْقَيْهِ پھر القا کر دیا، ڈال دیا، انڈیل دیا، پھر ڈال دو، پھر القئی، پھر ڈال دو، حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر اذا جب، خفتی تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، علیہ اس پر، کس بات پر خوف ہو؟ کہ آ کے کوئی قتل نہ کر دے موسیٰ علیہ السلام کا، اگر تمہیں اس بات پر خوف ہو، فَأَلْقَيْهِ پھر القا ڈال دینا ہی ان کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو،
فل یمی دریا میں ڈال دینا. ولا تخافی اور لا نہیں تا تم خافی خوف کرنا ڈرنا نہیں. ولا تحزنی اور لا نہیں تا تم حزنی غم کرنا. دیکھیں تخاف فا ہوتا ہے نا, فا کے اوپر زبر ہوتا, یا نہیں ہوتا, میل کے لیے ہوتا. اور ولا تحزن ہوتا تو میل کے لیے ہوتا, لیکن یا لگ گیا نا تو یہ فیمیل کے لیے بن گیا. ٹھیک ہے, تو ولا تخافی نہیں تم ڈرنا, اے عورت تم نہ ڈرنا اور تم غم نہ کرنا. حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. ٹھیک ہے, فَإِذَا پھر جب خفتی تمہیں خوف ہو, تمہیں ڈر ہو, علیہ اس پر, پھر الکئی ڈال دینا ہی اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, فل یمی دریا میں, ولا تخافی اور نہیں تم خوف کرنا, ولا تحزنی اور نہیں تم غم کرنا, انا بے شک ہم, رادوہ الیہ وجاعلوہ من المرسلین, انا بے شک, انا پلس نا, بے شک ہم, انا بے شک نہ ہم, بے شک ہم, رادو رد کرنا, را دال دال رد کرنا یعنی لوٹا دینا, رادو بے شک ہم لوٹا دیں گے, اس کو کس کو, موسیٰ علیہ السلام کو, الیہ کی آپ کی طرف, تمہاری طرف, یعنی کہ دیکھیں یہ فیمیل کے لیے الیہ کی اور میل کے لیے الیہ کا ہے نا, تیری طرف ہم اسے لوٹا دیں گے, بے شک ہم لوٹا دیں گے ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, الیہ کی تمہاری طرف, وجاعلہ اور جائل بنا دیں گے اس کو, ان کو موسیٰ علیہ السلام کو, من المرسلین رسولوں میں سے. اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں کی طرف کہ رضاعت کرو, دودھ پلاؤ اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, فَإِذَا پھر جب خفتی تم کو خوف ہو, تمہیں ڈر لگے, علیہ اس پر, فَأَلْقَيْ تو ڈال دو ہی ان کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو, فِي الْيَمِّ دریا میں, وَلَا تَخَافِي اور نہیں تم خوف کرنا, وَلَا تَحْزَنِي اور نہیں تم غم کرنا, انا بے شک ہم, رادوہ لوٹا دیں گے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو, الیہ کی تمہاری ہی طرف, وجاعلہ اور ہم بنا دیں گے, جائل فائل پیٹرن پر ہے, جیسا قاتل قتل کرنے والا, جائل بنانے والا, تو ہم لوٹا دیں گے, وجائل بنا دیں گے, جائل یعنی بنانے والے ہیں ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, من المرسلین رسولوں میں سے. اب دیکھیں کیا ماجرا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرعون اور حامان یہ جس بات سے ڈر رہے تھے, اللہ نے ایسا ہی کیا کہ اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب ایسا ہوا کہ وہ ان کی والدہ کو ڈر لگا, کیونکہ لوگ کیا کر رہے تھے نا, لوگوں کے گھروں میں جیسے اب خبر تو ہو ہی جاتی ہے نا کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے, تو انہوں نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہو جائے اور وہ لڑکا ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, اس کو اس کی رضاعت کرنی ہے, اس کو دودھ پلانا ہے, لیکن تمہیں جہاں خدشہ محسوس ہو کہ اب کوئی تمہارے گھر تک پہنچے گا اور قتل کر دے گا اس بچے کو, تو تم نے اس بچے کو صندوق میں ڈالنا ہے اور اس صندوق کو دریا میں بہا دینا ہے. اس کے بعد ڈرنا نہیں, تم یہ نہ سوچو کہ وہ ڈوب جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, کیونکہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ وہ تم کو کیا کر دے گا, اس بچے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا. تو اس بات پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے کیا کر دیا, اپنی اولاد کو اس میں ڈال کے صندوق میں اس کے اندر بہا دیا. سوچے کتنا گٹس چاہیے ہوگا اس کام کرنے کے لیے کہ میں اپنی اولاد کو دریا میں ڈال دوں, کیا ایک لہر آئے گی اور وہ بچے کو ڈبا کر نہیں لے جائے گی؟ تو سوچے ان عورتوں کے بھی ایمان کتنے بلند ہوتے ہوں گے, کتنی پختگی ہوتی ہوگی ان کے ایمانوں میں, کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی الہام ہوتا تھا تو اس پر چل پڑتی تھی, ورنہ ہم تو کیا کریں گے, ارے کوئی کھٹکا لگا ہے ہم کیا کریں, جھٹک دیں گے اس بات کو, ہے نا. لیکن وہ دیکھیں عورتیں, ان کے ایمان اتنے پختہ ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بات کا, کیونکہ ان کے ایمان ایسے ہوتے تھے نا, تو ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ حق ہے یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. اب تو ہمیں جو بھی باتیں ایسی الٹی سیدھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, خیالات آتے ہیں, وسوسات آتے ہیں, تو وہ سارے شیطانی کی طرف سے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور والدہ بھی کس کی ہے, رسول کی والدہ ہے نا. تو واقعی میں, اور اللہ رسولوں کے والدین کو پاکیزہ اور وہ نہیں کرے گا مبرہ, تو پھر کس کو کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی, یعنی ان کے دل میں الہام ڈالا کہ جب تمہیں خوف ہونے لگے ان کے قتل کا, تو انہیں کیا کرنا, دریا میں ڈال دینا, اور پھر اس کے بعد ڈرنا نہیں تم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دے گا, تمہاری طرف اس بچے کو لوٹا دے گا,
اور یہ صرف یہ بھی بات نہیں کہہ رہے کہ لوٹا دے گا، ان کو مرسلین رسولوں میں سے بنائے گا، یعنی کہ کافی جیئیں گے بھی وہ. رسول کوئی بچپن میں تو نہیں بنتا نا، ایٹ لیسٹ 40 ایئرس کی عمر چاہیے ہوتی ہے، 40 سال تو کہیں نہیں گئے. تو یعنی اللہ کی طرف سے یہ ان کو مطلب خوشخبری بھی دے دی گئی. آیت نمبر 8 فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. پھر التقط، تقطع کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، ٹو پک ہے نا. پھر اٹھا لیا ان کو کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جو دریا میں بہتے ہوئے آ رہے تھے. تو اٹھا لیا ان کو آلو فرعون، فرعونیوں نے. آل فرعون مطلب کہ فرعون کے گھر والوں نے، فالوورز نے، وہ جو فرعون کے آل فرعون تھے، فرعونیوں نے ان کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. لیکونا، لی تاکہ، یا وہ، کونا ہو جائے، لہم ان کے لیے، عدوًا دشمن، وحزنن حزن یعنی غم، غم کا سبب. یعنی اٹھا تو لیا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بڑے ہو کر یہی ہمارا دشمن اور یہی ہمارے غم کی وجہ بنے گا. پھر اٹھا لیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کے آل فرعونیوں نے، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث، ان پہ غم کی وجہ بن جائے. انا بے شک فرعون و حامانہ اور حامان یعنی وہ جو کا وزیر ہے، وہ جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو وہ سب تھے، خاطئین خطا کار، خطا کرنے والے. یعنی اللہ نے یہاں پر اس بات کا جواز بھی دے دیا کہ کیوں دشمن اور کیوں ان کا غم کا باعث بنانا ہے، کیونکہ وہ خطا کر رہے تھے، وہ لوگوں پر ظلم اور جبر کر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین. اور قالت کہا، اور امرأہ یعنی فیمیل یعنی عورت، امرأۃ بیوی، فرعون کی بیوی نے کہا، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین، قرہ ٹھنڈک، عین آنکھوں کی ٹھنڈک، لی لا لیے یا میرے لیے، و اور لا لیے کا تیرے لیے، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. اور کہا فرعون کی بیوی نے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی. لا تقتلوہ، لا نہیں، تا تم، واو سب، قتلا قتل کرو، ہو اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، نہیں تم سب قتل کرو موسیٰ علیہ السلام کو. عسیٰ ممکن ہے ان کے، ینفعنا یا وہ نفع دے نہ ہمیں، وہ فائدہ دے ہمیں، وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ، نون ہم، اتخذہ اخذ کریں، ہو اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ولدن بیٹا، بنا لے ہم اس کو بیٹا، و اور ہم وہ سب، لا نہیں، یا وہ وانو سب، شاعرہ شعور رکھتے تھے، وہ سب نہیں جانتے تھے. اور کہا فرعون کی بیوی نے، ہم آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے لیے بھی، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میرے لیے اور تیرے لیے، اور نہیں تم سب قتل کرو اس کو، ممکن ہے کہ وہ نفع دے ہمیں یا ہم بنا لے اسے اپنا بیٹا. اور وہ نہیں جانتے تھے یعنی کہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ان کے لیے نفع کا باعث نہیں بنے گا بلکہ نقصان اور خرابی کا باعث بن جائے گا. آیت نمبر 10. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ، اور اصبح ہو گیا، فؤاد دل، وَأَصْبَحَ فؤاد اور ہو گیا دل، موسیٰ ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، فارغن خالی مطلب صبر سے خالی، اور فراغت میں یعنی خالی ہو گیا. اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی، فراغت صبر سے خالی. ان بے شک کادت قریب تھا کہ، بے شک کادت قریب تھا، یعنی یہ فیمیل کے لیے ہے، تا کے اوپر سکون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہے. اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغ یعنی خالی، صبر سے خالی. ان بے شک کادت قریب تھا، لتبدی، لام تاکید ہے، کہ تا یہاں پر تا یتان کا تا ہے، لیکن جب فیمیل کے لیے تا آئے گا تو وہ کا ترجمہ دے گا، تم کا ترجمہ نہیں آئے گا. وہ بدا ظاہر کر دیتی بھی اس کو، یعنی اس واقعے کو، موسیٰ علیہ السلام کے ان کے بیٹے اور ان کے ریلیشن شپ کو وہ ظاہر کر دیتی فرعون کے سامنے. لو اگر، لا نہیں، ان کے، ربطا مضبوط کر دیتے نہ ہم، علی قلبیہا، علی پر، قلب دل، ہا اس کے دل پر یا اس کے دل کو اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے، لی تاکہ، تا وہ، اب یہاں پر بھی یتان کا تا ہے لیکن فیمیل کے لیے تو تا کا ترجمہ وہ میں جائے گا، اونا ہو جاتی، تاکہ وہ ہو جاتی من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے. اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغن خالی، بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہیں ہم مضبوط کر دیتے موسیٰ علیہ السلام اس کے دل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو، اور تاکہ ہو جاتی وہ ایمان لانے والوں میں سے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پختگی ڈالی تو اس کے بعد ان کے دل کو قرار آیا، ورنہ وہ اتنی بے صبری ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ یہ میری اولاد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دل کو پختگی نہ دیتے تو وہ ضرور وہ بات ان پر ظاہر کر دیتی. آیت نمبر 11. وقالت لأختہ، اور قالت، تا کے اوپر سکون ہے، اس کا مطلب یہ فیمیل کے لیے ہے، تو یعنی ان کی والدہ کہہ رہی ہیں، وہ، اور قالت کہا ان کی والدہ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لیے اختی بہن ہی اس کی بہن کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے، قصی پیچھا کرو ہی اس کا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا، فبصورت، پھر
بصرہ، بصرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور تا سکون کے ساتھ ہے یعنی فیمیل. فبصرت تو وہ دیکھ رہی تھی، بھی اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، علی جنبن علا پر، جنبن جنبن یعنی سائڈس یعنی کناروں سے، یعنی دور سے وہ دیکھ رہی تھی. اعلیٰ، اب یہاں پر اعلیٰ کا ترجمہ سے ہوگا ڈپینڈنگ اپون دا کانٹیکس. اعلیٰ کا بھی ترجمہ یعنی حرف جر کا ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اعلیٰ جنبن کناروں سے، سائڈ سے یا دور سے، وہم و اور ہم وہ سب، لا یشعرون لا نہیں یا وہ وانون سب، شعرا شعور رکھتے تھے، انہیں خبر نہ تھی، انہیں پتہ نہ تھا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ پیچھا کرو اس کا. تو وہ دیکھ رہی تھی اس کو سائڈ سے یعنی کہ کناروں سے، اور وہ سب نہیں شعور رکھتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ جہاں جہاں وہ بچہ دریا میں جا رہا ہے تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو، اور اس پر نگاہ رکھنا کہ کس طرح سے وہ بچہ بہتا ہوا جا رہا ہے. پھر فرعونیوں کو خبر نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی ہے جو وہ سائڈ میں سے چل رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے تدبیر کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو وہ اس طرح سے چل رہی تھی کہ جیسے کوئی انجانا بچہ ہے اور میں اس سے نا واقف ہوں. تو انہیں خبر نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی ہے. آیت نمبر 12، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ و اور حرما حرام کر دیا نہ ہم نے، علیہ علی پر ہی اس پر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع مراضع، مرادع رضاعت سے بنا ہے یعنی دودھ پلانے سے، تو مرادی یعنی کہ دودھ پلانے والیاں، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں، من قبل من سے، قبل پہلے سے ہی، فقالت پھر قالت اس نے کہا یعنی وہ کہنے لگی، جو بہن تھی وہ جو سائڈ میں چل رہی تھی وہ کہنے لگی، حل ادلکم حل کیا، میں دلیل دوں یا بتاؤں، کم تم سب کو، علی اہل بیتی علی پر، اہلی بیتی گھر والے، اہل یعنی والے، بیت یعنی گھر، ایسے گھر والے، یکفلوہ یا وہ یتان کا یا یعنی وہ باؤنون سب، کفلا کفالت کریں یعنی پرورش کریں، ہوں اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر وہ کہنے لگی کیا میں دلیل دوں یا کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والوں کے بارے میں کہ وہ کفالت کریں اس کی، لکم تمہارے لیے، وہ ہم اور وہ سب، اور ہم وہ سب، لا لیے ہوں اس کے لیے، ناصحون ناصحہ نصیح کرنے والے یعنی خیر خواہی کرنے والے ہوں. اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے. اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، کیا میں تمہیں دلیل دوں، میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والوں کے بارے میں کہ وہ سب کفالت کریں یعنی پرورش کریں ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تمہارے لیے، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں یعنی اس کے ویل وشرز ہوں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر پہنچی اور وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تدبیر یوں کی کہ وہ ان کے پاس فرعونیوں کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ وہ جو بچہ ہے، میں ایسے گھر والوں کا پتہ تمہیں بتاتی ہوں جو جن کا دودھ باخوشی سارے بچے پی لیا کرتے ہیں، اور وہ تمہارے بچے کی تمہارے لیے کفالت اور پرورش بھی کر دیں گے، تو تم ان کی طرف اپنے بچے کو بھیج دو. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو رضا تھی ان کی والدہ کی طرف منسوب کر دی دوبارہ سے. آیت نمبر 13، فرددناہ پھر رددا یعنی لوٹا دیا پلٹا دیا، نہ ہم نے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر پلٹا دیا لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، الا طرف امی ماں ہی اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اور لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف، کئی تاکہ تقرہ، ابھی ہم نے قرۃ عین پڑھا تھا ویسے تقرہ تا وہ، اب یہاں پر یتان کا تا ہے، تا فیمیل کے لیے آئے تو وہ کا ترجمہ ہوگا، تا وہ قرہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائیں، عینوہا عینو آنکھ، ہا اس کی، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھ، و اور لا نہیں، تحزنا تحزنا تا وہ حزنا غمگین ہو، حزن اٹھائے، ولی تعلما و اور لی تاکہ تا وہ عین لامیم علم رکھ لے یعنی جان لے. جتنی جگہ پر بھی یہاں پر تا آ رہا ہے ترجمہ وہ کا ہوگا کیونکہ یہ فیمیل کے لیے، تم کا ترجمہ نہیں ہوگا. اور تاکہ وہ جان لے، انا کہ وعد اللہ وعدہ اللہ کا وعدہ، حق ہے سچا ہے، ولیکن و اور لیکن اکثر ان میں سے ان
ہم ان میں سے لا یعلمون لا نہیں یا وہ واو نصب عین لام میم علم رکھتے نہیں وہ سب جانتے. پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اس کی آنکھ اور نہیں وہ غمگین ہو اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت میں وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری اولاد کو تمہاری ہی طرف لوٹا دیں گے ولا تخافی ولا تحزنی تو تم غم نہ کرو تم خوف نہ کرو. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس طرح سے رضاعت کے بہانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کے آگوش میں آ کر ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا غم زائل ہو جائے. اور اللہ اپنے وعدے کو اللہ نے سچ کر دکھایا. آیت نمبر 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.